السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ ویڈیو بڑی ہی اہم ہے اور یہ سن کے بڑے آپ کے غلط فہمیاں دور بھی ہوں گی۔ یہ ویڈیو ہے ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کی، اور ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ سے ایک بوڑھی سی عورت نے سوال کیا ہے۔ وہ کہہ رہی ہے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں اسلام بھائی چارے کا درس دیتا ہے، تو دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو پھر ہم بیت اللہ کے اندر یعنی اللہ کے گھر ہندوؤں کو جانے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ آخر یہ کیوں نہیں جا سکتے؟ تو آئیے ناظرین، سوال بھی بڑا کمال کا ہے اور ذاکر نائک حافظہ نے جواب بھی بڑا کمال کا دیا ہے۔ تو آئیے ناظرین، ہم وہ سوال بھی سنتے ہیں اور ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کا جواب بھی سنتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ اسی والا سے ناظرین ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ مرتا ہے اندر کہ آپ سب لوگ ہر سال اپنا اینول فنکشن جو ہے مکہ مدینہ منانے جاتے ہیں، تو وہاں ہندو کو، عیسائی کو اور دھرموں کے لوگوں کو کیوں نہیں جانے کی اجازت ہے؟ جیسے آپ لوگ جاتے ہیں، کیا ہم لوگ نہیں جا سکتے وہاں پہ؟ وہ ہمارے لیے بھی تو ایک تیرتھ استھان ہے۔ جب آپ ہندو مسلمان میں کوئی فرق نہیں سمجھتے تو پھر وہاں جانا ہمارے لیے پروہیبٹڈ نہیں ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر ورما صاحبہ نے بہت اچھا سوال پوچھا، اور یہ میری کتاب میں 10واں سوال ہے جو غلط فہمی نمبر 10 ہے۔ میری کتاب آپ پڑھیں گے، غلط فہمی نمبر 10۔ اور ڈاکٹر صاحبہ نے بہت صحیح فرمایا کہ اگر ہم عالمی بھائی چارے میں مانتے ہیں تو صرف مسلمان کو کیوں اجازت ہے مکہ اور مدینہ میں جانے کی؟ غیر مسلم ہندو اور سکھ اور عیسائی کو کیوں اجازت نہیں ہے؟ بہت اہم سوال۔ اس کا جواب ہے کہ ہر دیش کے اپنے اپنے رولز اور ریگولیشن ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں ہندوستانی ہوں، لیکن مجھے کچھ ہندوستان کے علاقے میں جانے کی اجازت نہیں ہے جسے کہتے ہیں کینٹونمنٹ ایریا۔ صرف ملٹری کے لوگ، صرف وہ لوگ جو دیش کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں، وہ لوگ وہ کینٹونمنٹ ایریا میں جا سکتے۔ میں انہیں جھگڑ سکتا ہوں، میں اس دیش کا ناگرک ہوں، مجھے کیوں نہیں جانے دیتے؟ نہیں، یہ گورنمنٹ کا رول ہے۔ یہ کینٹونمنٹ ایریا ہے، مطلب خالی وہ لوگ، وہ شخص جو ملٹری کے لوگ ہیں، جو دیش کی حفاظت میں لگے ہوئے، صرف ان کو اجازت ہے، یہ رول ہے۔ اسی طریقے سے مکہ اور مدینہ میرے حساب سے اسلام کا کینٹونمنٹ ایریا ہے۔ وہ لوگ، صرف وہ انسان جو اسلام کے لیے جان دینے کو تیار ہے، وہ لوگ کو الاؤڈ ہے، باقی لوگ کو نہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ سب انسان ہمارے بھائی ہے، بھائی چارہ کے اندر وہ انسانی بھائی ہے، اس کا ہم اعتراض نہیں کرتے، لیکن صرف وہ بھائی لوگ الاؤڈ ہے جو اسلام کے لیے جان دینے کو تیار ہے۔ اور ایک اس کا جواب ہے کہ جب بھی آپ کوئی ملک میں جاتے ہیں اس کے لیے آپ کو ویزا لینے پڑتا ہے، ویزا، اور سب سے ڈیفیکلٹ ہے امریکہ کا ویزا، خصوصاً 11 سپٹمبر کے بعد۔ 50 سوالات پوچھتے۔ جب میں سنگاپور میں پہلی بار گیا تھا، وہاں امیگریشن فارم پہ لکھا تھا کہ ڈیتھ ٹو ڈرگ ٹریفکرز، جو بھی ڈرگ سے پکڑا گیا اسے سزائے موت۔ اگر مجھے سنگاپور میں جانا ہے تو مجھے یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اگر میرے پاس ڈرگز ہے تو مجھے سزائے موت ہوگی۔ میں نے کہا سزائے موت، اتنا خطرناک سزا، نہیں مانتے تو سنگاپور میں آنا ممنوع۔ تو آپ اگر سنگاپور کا ویزا لیتے آپ کو تسلیم کرنے پڑے گا کہ ڈرگ والے کو سزائے موت۔ اسی طریقے سے مکہ اور مدینہ جانے کا ویزا ہے، آپ صرف اپنے زبان سے کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر کوئی بھی انسان اپنی زبان سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ نہ کوئی معبود ہے اللہ کے سوا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہے، کوئی بھی آپ کو روک نہیں سکتا مکہ اور مدینہ جانے کے لیے۔ میں ڈاکٹر ارجن داس سینٹ جانس کالج میں کامرس کا پروفیسر ہوں۔ آپ نے کہا کہ اسلام کو سمجھنے کے لیے اسلامی گرنتھوں کو پڑھیے، مسلمان کو مت دیکھیے۔ ہم آپ جیسے نیک انسان کو کیسے نہ دیکھیں، کیسے نہ سنیں، اور آپ کی کئی باتوں پر کیسے نہ چلیں؟ اسلام کو سمجھنا ہے تو مسلمان کو بھی دیکھنا پڑے گا، اچھے کو بھی تو خراب کو بھی۔ آپ جیسے نیک انسان کو بھی دیکھنا پڑے گا، اور لادین جیسے یا دوسرے ٹیررسٹ ہیں ان کو بھی دیکھنا پڑے گا، جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اسلام کو بچا رہے ہیں
اور اسلام کو بڑھا رہے ہیں۔ میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، آپ نے اپنی تقریر میں شروع میں کہا کہ اسلام میں عورتوں اور مردوں کو برابر کے حقوقات حاصل ہیں، اور آپ نے نمبر بھی دیے کہ دونوں کو 100 میں سے 80 نمبر، کسی پیپر میں کسی کو کم کسی کو زیادہ۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ خدا کے گھر میں، خدا کے دربار میں جسے ہم مسجد کہتے ہیں، اس خدا کی عبادت گاہ میں مسلمان بہنوں کو، بیٹیوں کو عبادت کرنے کا حق کیوں نہیں دیا گیا ہے؟ وہ مسجد میں جا کر نماز کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال کیا۔ سوال کے پہلے یہ کہا کہ ہم کیسے مسلمانوں کو نہیں دیکھے، اور میری تعریف کی، ساری تعریف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو مرسڈیز کار دیکھنا ہے کتنا اچھا ہے، تو ایسے ڈرائیور کو مرسڈیز کار چلانے کے لیے دو جو ایک ماہر ڈرائیور ہے۔ تو اگر آپ کو اسلام جاننے کے لیے کوئی شخص کو دیکھنا ہے تو سب سے بہترین شخص ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذاکر نائک اسلام میں زیرو ہے، زیرو۔ اسی لیے میں تقریر میں ہمیشہ کہتا ہوں قرآن مجید کا حوالہ، سورہ حجرات، سورہ 49 آیت نمبر 13۔ تو آپ جا کے باہر بولو، اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ حجرات آیت نمبر 13۔ آپ باہر جا کے بولیں گے ذاکر فرماتے، ذاکر کی ویلیو اسلام میں زیرو ہے، ویلیو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی۔ لیکن آپ اگر میرے تقریر سے متاثر ہوئے تو ہمیشہ میں لوگ کو کہتا ہوں، اگر آپ میرے تقریر سے متاثر ہوتے ہیں تو میرے تقریر کو ہو بہو ذاکر کو ہٹا کے تقریر کو ہو بہو کسی سے کہیں گے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ لیکن اگر کہیں گے ذاکر کہتا ہے کہ خواتین کا مقام مرد کے مقام سے برابر ہے تو زیرو ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 میں۔ اگر حوالہ دیں گے تو اس کا وزن ہے۔ اسی لیے جو میں کہتا ہوں ابھی تک کہ صحیح ہے، کوئی بھی مذہب کو دیکھنے کے لیے مذہب کے ماننے والے سے بدلے مذہب کی کتاب پڑھو، اور اگر کسی کو دیکھنا ہے، مذہب کے لوگ کو دیکھنا ہے، تو جو سب سے ماہر ہے اس کو دیکھیے۔ تو اگر آپ کوئی مسلمان کی زندگی کو دیکھ کے عمل کرنا ہے تو سب سے بہترین اگزامپل، مثال ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا سوال جو ہے کہ اگر خواتین اور مرد کے حقوق ایک ہے، ان کا معیار ایک ہے، تو اسلام کیوں خواتین کو مسجد میں آنے سے روکتا ہے؟ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی تو ماشاءاللہ ذاکر نے ایک حافظہ اللہ نے بڑا ہی کمال کا جواب دیا ہے۔ تو ناظرین اگر دیکھا جائے یہ تو ہمارے حکمرانوں کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں کیوں اجازت دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ تو دوسرے نمبر پہ بات دیکھی جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے اندر، اگر دیکھا جائے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا، یعنی کون؟ ابو جہل، وہ بھی بیت اللہ کے اندر آتا تھا، بلکہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، دیگر جو لوگ تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن بھی سنا کرتے تھے چھپ چھپ کے۔ تو خیر ناظرین، جو میں بات بتانا چاہتا ہوں کہ وہاں پہ وہ بھی جاتے تھے، اور یہ بھی قرآن پاک نے واضح بیان کیا ہے کہ پہلے جو لوگ تھے وہ جب بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے جاتے، مکے کے جو لوگ تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، تو وہ برہنہ ہی طواف کرتے تھے۔ اور کچھ محدثین نے یہ بھی لکھا ہے کہ انہوں نے اسپیشل لباس رکھا ہوا تھا کہ وہ پہن کے طواف کرتے تھے، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یعنی برہنہ کیا مطلب؟ ننگے ہی بیت اللہ کا طواف کرتے۔ کیوں آخر وہ پھر ننگے کیوں طواف کیا کرتے تھے؟ وہ اس لیے کرتے تھے کہیں یہ جو ہم نے لباس پہنا ہوا کہیں یہ حرام کے پیسے کا نہ ہو۔ لیکن ناظرین اگر ہم اپنی گریبان میں جھانکیں تو ہمارے اندر کتنے لوگ ایسے ہیں جو حلال حرام کی تمیز ہی نہیں کرتے۔ دیکھیں پیسہ آ رہا ہے، یہ نہیں دیکھتے حلال کا ہے یا حرام کا ہے، تو وہ اکٹھے کیے جا رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں۔ تو ناظرین وہ یہ لوگ سوچتے تھے کہ اگر یہ ہمارے یہ لباس پہنا ہوا کہیں حرام کا نہ ہو، اس لیے وہ برہنہ طواف کرتے تھے۔ تو خیر ناظرین پھر نبی پاک نے آ کے ان رسموں کو ختم کیا۔ تو ناظرین دعا کریں اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا باجمان نمازی بنا دے، اور یہ بھی دعا کریں اللہ ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پہ، موت دے تو ایمان پہ۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔